شادی سے صرف 4 دن پہلے ہی میری بہن نے ایک عجیب مطالبہ کر دیا۔ وہ ابا جان سے کہنے لگی کہ آپ جہیز رہنے دیں، مجھے جہیز نہیں چاہیے۔ اگر آپ دینا ہی چاہتے ہیں تو میرے حصے کی زمین مجھے الاٹ کر دیں۔ ہمارے لیے یہ بہت عجیب بات تھی، کیونکہ ہمارے خاندان کی کسی بھی عورت نے اس سے پہلے ایسی کوئی بات نہیں کی تھی اور اپنا حق اپنی زبانی اس طریقے سے نہیں مانگا تھا۔ گھر کے بڑوں نے اسے بہت سمجھایا کہ بیٹا ایسا نہیں کرتے، خاص طور پر اس موقع پر جب تمہاری شادی ہونے والی ہے۔ ہم تمہاری خواہش کے مطابق تجھے تمہارے حصے کی جائیداد ضرور دیں گے، مگر یہ موقع ایسے فیصلوں کا نہیں ہے۔ مگر اس نے ہماری ایک نہ سنی، بلکہ الٹا یہ بھی دھمکی دینا شروع کر دی کہ اگر میرا حق مجھے نہ دیا گیا تو میں عدالت کے دروازے پر دستک دوں گی۔ میرا دل بہت گھبرا رہا تھا۔ شادی سے پہلے ہی گھر میں تماشا ہونے والا تھا، وہ بھی اس موقع پر جبکہ گھر میں برادری کے سب لوگ آ چکے تھے۔ اس کا مطالبہ ٹھیک تھا مگر طریقہ ٹھیک نہیں تھا۔ فیملی کے سب افراد نے اسے سمجھانے کی کوشش کی مگر اس نے کسی کی بھی نہ سنی۔ ابا جان نے مجھے روتے ہوئے فون کیا، بیٹا تمہاری بہن سب سے زیادہ تمہاری بات ہی مانتی ہے، اسے پیار سے سمجھاؤ، یوں خاندان اور برادری میں ہمیں بے عزت نہ کروائے۔ میں نے اپنی بہن کو کال کی، وہ پہلے سے ہی غصے میں تھی، اس نے میری کال کاٹ دی۔ میرے پیروں تلے زمین نکل گئی، وہ جو میری کال کا انتظار کرتی تھی میری کال کیسے کاٹ سکتی ہے؟ میں یہ سوچ سوچ کر پریشان ہو رہا تھا۔ میں نے دوبارہ کال کی تو وہ کہنے لگی، بھائی جان اگر آپ مجھے اس بات کی گارنٹی دیں کہ جائیداد میں مجھے میرا حصہ ملے گا تب ہی میں آپ سے بات کروں گی۔ میں اسے سمجھانے ہی لگا تھا کہ اس نے میرا فون بند کر دیا۔ کافی دیر سوچنے کے بعد میں نے گھر کی فلائٹ کے لیے ٹکٹ بک کروائی۔ میں 9 سال بعد وطن واپس آ رہا تھا، میرا گھر پر ہونا بہت ضروری تھا۔ دوسرے دن میں گھر آیا تو میری بہن میری طرف بھاگی اور مجھ سے لپٹ کر رونا شروع کر دیا۔ مجھے حیرت ہوئی کہ جو بہن تھوڑی دیر پہلے اتنی سنگ دل ہو چکی تھی اور عدالت میں جانے کی دھمکیاں دے رہی تھی، وہ اچانک اتنی کمزور کیسے پڑ گئی۔ میں نے بہن کو تسلی دی کہ تم جیسا کہو گی ویسا ہی ہوگا، میں آج ہی جائیداد میں تجھے تمہارا حصہ دلواؤں گا۔ وہ مسکرا کر کہنے لگی، بھائی جان میری جائیداد مجھے مل چکی ہے، اب مجھے کسی اور جائیداد کی ضرورت نہیں ہے، آپ ہی میرا سب کچھ ہیں، میرا مان، میرا بھروسہ اور میری قیمتی جائیداد۔ میں اس کی بات سن کر چونک گیا۔ تو پھر یہ سب کیا تھا؟ وہ کال پر تم کیا کہہ رہی تھی؟ یہ کہنے لگی، بھائی جان پچھلے 6 سال سے آپ بار بار ہمیں الو بنا رہے تھے کہ اس عید پر آؤں گا، بقرہ عید پر ضرور آؤں گا، چھوٹے بھائی کی شادی ہوئی تب بھی نہیں آئے۔ میں یہ کیسے برداشت کرتی کہ میری اس گھر سے ڈولی اٹھے اور آپ کا ہاتھ میرے سر پر نہ ہو۔ ابا جان سے مل کر آپ کو گھر بلانے کے لیے جائیداد والا منصوبہ بنایا اور یہ منصوبہ کامیاب ہوا۔ بہن کی ایک بھائی کے لیے محبت دیکھ کر سب کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں اپنے جذبات پر قابو نہیں پا رہا تھا۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا جس نے مجھے میری بہن سے ملوا دیا۔ باہر جاتے وقت میں نے بہن سے کہا، شادی کے بعد تجھ سمیت باقی بہنوں کو جائیداد میں ان کا حق دیکھ کر میں بھی اپنا فرض پورا کروں گا اور تیرے اس چالاک منصوبے کو مزید کامیاب بناؤں گا۔ یہ سنتے ہی کمرے میں موجود تمام لوگوں کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ اس طرح کی اچھی سٹوریز دیکھنے کے لیے، سننے کے لیے ہمارے چینل کا وزٹ کیا کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولا کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔